کیا غیر مسلم دھوبی سے کپڑے سلوا سکتے ہیں؟ غیر مسلم دھوبی سے کپڑے دھلوانا کیسا ہے؟ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ انتخاب صاحب بحرین سے۔ بھائی غیر مسلم دھوبی ہو یا مسلم دھوبی ہو، دھوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کپڑوں کو پاک کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ کپڑے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو ایک کپڑوں کو سب کو ایک ہی تالاب میں ڈال دیتے ہیں، واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو پتہ نہیں 3 دفعہ دھوتے ہیں بھی کہ نہیں دھوتے۔ تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ دھوبی کو جب کپڑے دیے گئے، اگر وہ ناپاک کپڑے تھے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ کنگھال لیں، جب گھر میں آئے نا تو ایک دفعہ کم از کم نل کے کھول کے نا اس میں سے پانی گزار لیں، اس سے وہ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک دفعہ کے بجائے ایک دفعہ تو دھوبی نے دھو دیے، 2 دفعہ آپ اس کو کنگھال لیں تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ کیا اختلافی مسائل کی بنا پر اسلام مشکوک ہے؟ اسلام کے احکامات میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا اس صورت میں اسلام کے احکام مشکوک ہو کر رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا اصل اور یقینی حکم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ یہ جو آپ نے کہا علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ غلط ہے۔ اصل میں ہم اختلافی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اختلاف ہی اختلاف ہے، بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے۔ سب کے نزدیک 5 نمازیں فرض ہیں، بلکہ سب کے نزدیک یہ کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور ان کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں۔ فرائض کتنے؟ ان کی تعداد میں بھی اتفاق ہے۔ ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ سورہ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے۔ تو یہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، ختم ہوتی ہے سلام پھیر کے، سب کا اتفاق ہے اس میں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، سارے علماء کا اتفاق ہے اس میں۔ اور یہ جو سنت مؤکدہ کون کون سی رکعتیں ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ پھر رمضان کے روزے ہیں، 1 رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور عید الفطر سے ایک دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ رمضان میں روزے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں۔ روزہ جو ہے نا وہ اس میں افطار میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری دیر سے کرنی چاہیے، ساری دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں اس پہ۔ عید کا دن 1 شوال ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بقرعید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں۔ اور بقرعید کے دن جانور ذبح کرنا چاہیے، سنت ہے، ثواب ملتا ہے اس پہ، بہت بڑی عبادت ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جلدی شادی کرنی چاہیے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ 4 شادیاں عدل کی شرط کے ساتھ جائز ہیں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں۔ نسل کو شریعت چاہتی ہے کہ بڑھاؤ، 2 بچے ہی اچھے نہیں بلکہ زیادہ بچے ہونے چاہیے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں۔ 3 طلاقیں دے دیں تو بیوی حرام ہو جائے گی، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں، سوائے چند لوگوں کے جو دلائل سے بالکل ہٹ کے بات کرتے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ کا بہرحال اس میں مسئلے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح وراثت میں بیٹے کا دگنا حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ باپ زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو دے گا وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ گفٹ ہوگا، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں۔ بیوہ کا 8واں حصہ ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوہ کا 4تھا حصہ ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا۔ اسی طرح شوہر کا کتنا حصہ ہے، دادا کا، دادی کا، بھائی کا، اتنے بڑے بڑے مسائل میں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے۔ اللہ ایک ہے، تقدیر پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پھر پل صراط بھی ہے، اور جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہے۔ اور میرے بھائی کون کون سے مسائل بتاؤں؟ زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، سب کا اتفاق ہے اس میں۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے، حج کا طریقہ مین طریقے سب کے ایک ہی ہیں، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، رمی کرنی ہے پتھروں کے ساتھ، اور مینا میں قربانی کرنی ہے، اور پھر حج جو ہے نا احرام سے نکلنے کے لیے سر منڈانا یا بال چھوٹے کرنا ضروری ہے۔ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا بھائی اتنے سارے مسائل میں کسی مذہب کے مذہبی اسکالرز کا اپنے مذہب میں اتنا اتفاق نہیں ہوتا ان مسائل میں۔ پھر آگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے نہیں اٹھانے، امام حنیفہ کہتے ہیں نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے، نبی اٹھایا کرتے تھے، آخر میں چھوڑ دیا، اس کے ان کے پاس دلائل ہیں۔ جمہور کہتے ہیں، جمہور سے میری مراد باقی 3 ائمہ کہتے ہیں، یا امام مالک کے تو دونوں قول ملتے ہیں، باقی کہتے ہیں کہ اٹھا لو، وہ روایات کی کثرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی جو اختلاف ہے بھی تو اس کی وجہ سے وہ اسلام مشکوک اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں اس اختلاف کے بارے میں بھی حدیث میں رہنمائی ملتی ہے۔ صحابہ کے دور میں اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف مسائل میں، تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امت میں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوگا تو دونوں رائے اللہ کے ہاں درست ہیں، لہذا دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں پہ ہی اجر ملے گا۔ اصل میں تو ایک ہی رائے درست ہوتی ہے، لیکن جو اس کے خلاف جائے گا
اس کو بھی اجر ملے گا, اور قیامت کے دن اللہ حکمن اس کو بھی قبول کر لیں گے, اس کو بھی درست قرار دے دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی درست قرار دے رہے ہیں, دونوں پہ ہی راضی ہیں, تو پھر آپ کو میرے بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بھی یقینی حکم ہی ہو گیا اس اعتبار سے کہ ثواب اس پہ بھی مل رہا ہے, اس اعتبار سے وہ بھی یقینی ہے. باقی اللہ نے یہ اختلاف رکھا کیوں ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ بعض چیزوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ لچک پیدا ہو. دیکھیں بعض دفعہ اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے امام کے قول پہ ضرورت کے وقت فتویٰ دے دیا جاتا ہے. جیسے اگر کسی عورت کا شوہر گم جائے تو امام ابو حنیفہ کے ہاں کوئی راستہ نہیں ہے, وہ عورت ساری زندگی صبر ہی کرے گی. امام مالک کی رائے یہ ہے کہ 4 سال انتظار کر کے عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے. تو اب ایسی شدید ضرورت جب پیش آئی, جنگوں میں لوگ گمنے لگے, تو اگر اس مسئلے میں علماء کا اتفاق ہو جاتا تو کتنی پرابلم ہوتی. تو اس لیے حنفیہ نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دیا. تو جب اجتماعی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں دوسرا قول اگر ملتا ہے تو اس پہ بھی فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ہے. ایک بڑی آسانی اس میں یہ, اور بھی بہت سارے اس کے یعنی حکمتیں ہیں جو علماء وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. کیا موزے سے ٹخنے چھپانا بھی حرام ہے؟ آصف خان انڈا موڑ کراچی. اوئے ہوئے, یہ تو ہمارے گھرائی ہیں بھائی, ہمارے علاقے کے آدمی ہیں. اگر ٹخنے کھلے ہوئے ہیں مگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں جس سے ٹخنے چھپ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے بھائی. ٹخنے چھپانا, شلوار پینٹ یا ازار اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہو نا, اس کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانا حرام ہے. لیکن اگر نیچے سے موزے یا شوز پہنے وہ ٹخنے ڈھانپ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. حلال گوشت کے لیے کتنی تحقیق ضروری ہے؟ ساز صاحب کینیڈا سے. حلال گوشت کے بارے میں ہمیں کتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر بندہ مسلم ہو اور وہ کہہ دے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا یا پھر آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہوگا کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ, عام ذبیحہ دونوں چلتے ہیں. بھائی کسی اسلامی ملک میں تو اتنا کافی ہے کہ مسلمان کہہ دے یا مسلمان قصائی سے آپ خرید لیں گوشت, لیکن غیر مسلم کنٹری میں اتنا کافی نہیں ہے. اگر وہ مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے کہ حلال گوشت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان قابل اعتماد ہے, اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, بعض کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ تو حلال ہی کہیں گے تاکہ گوشت ان کا بکے, تو آپ کو پتہ ہے یہ قابل اعتماد ہے, اس کی بات پر آپ کو غالب گمان ہوتا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مشینی ذبیحہ اور دوسرے ذبیحہ میں فرق بھی معلوم ہے, اس کو مسائل پتہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مشینی ذبیحہ کو بھی حلال سمجھ کے کہہ رہا ہو. تو اگر غالب گمان ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر صرف ایک آدمی کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. عمرے میں بال ایک پورے کے برابر نہ ہوں تو کیا کریں؟ اگر بال ایک پورے کے برابر نہ ہوں تو کیا عمرے میں 0 نمبر مشین کا استعمال کر سکتے ہیں؟ فرحان صاحب بنگلور سے. بھائی اگر بال ایک پورے کے برابر نہیں ہے تو پھر سر منڈانا ضروری ہے بلیڈ سے. اگر 0 نمبر مشین واقعی بلیڈ ہی کا کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 0 نمبر مشین بالکل بلیڈ کا کام نہیں کرتی, اس سے بال رہ جاتے ہیں, تو اس لیے پھر اس صورت میں سر منڈانا ہی پڑے گا. گھر پر فوٹو فریم لگانے کا حکم. کیا گھر میں کسی آدمی کی فوٹو لگا سکتے ہیں جو کہ دنیا سے چلا گیا ہو؟ کیفی صاحب انڈیا سے. بالکل نہیں لگا سکتے, 100% حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. یہ جو آج کل لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ابا دادا کی اور والدہ کی مرحوم کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, یا پیر و مرشد کی لگا دیتے ہیں, تو یہ تصویر لٹکانا دیوار پر پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے, یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. سحری میں طاقت کی گولی استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں سحری میں طاقت کی کوئی گولی کھا سکتے ہیں تاکہ کمزوری نہ رہے اور روزہ بھی آرام سے گزر جائے؟ ایک بندہ. جی ہاں جناب, ایک بندہ کھا سکتے ہیں آپ. عالم برزخ میں روح اور جسم کا تعلق. کیا عالم برزخ میں روحیں جسم کے ساتھ ہوتی ہیں؟ اہلیہ ناصر کراچی سے. عالم برزخ میں روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے, اتنا ہمیں معلوم ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن باڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے, مگر اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. البتہ یہ تعلق مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. یعنی سب سے زیادہ طاقتور تعلق عالم برزخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا اپنے جسم میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو مضبوط تعلق ہے وہ شہیدوں کا ہوتا ہے, تبھی اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے کہ شہید کا جو روح ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کا, جو نیک مسلمان ہیں, بزرگان دین ہیں, پھر عام مسلمان جو بہت نیک نہیں ہیں, پھر اس کے بعد کافروں کا. تو ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے, مگر جتنا بڑا مقام ہوگا یہ تعلق اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے.